لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد۔ مومنین کرام، جیسے کہ آپ حضرات مطلع ہے کہ باندرہ خواجہ مسجد میں ماہ رمضان المبارک کی 25 اور 27ویں تاریخ کی شب میں شبہ قدر کے اعمال ہوتے ہیں، جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو گزشتہ اعمال شبہ قدر 19، 21 اور 23 کی طرح نہیں ہو پائیں گے۔ اور کچھ مومنین کی درخواست تھی کہ مولانا آپ اعمال شبہ قدر کے پروگرام کو لائیو کرے، لیکن امکانات نہ ہونے کی وجہ سے لائیو نہیں ہو پایا، لیکن ان کا مزید اصرار، تو اس کی بنا پر یہ پروگرام بنایا گیا ہے تاکہ مومنین اس اعمال کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر بجا لائے اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان اعمال سے محروم نہ رہے۔ اور آپ سبھی حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں آپ کے ان اعمالوں میں، اور بالخصوص تمام شیعان حیدر کرار جو دنیا میں جہاں جہاں بھی ہو، ان کے لیے آپ ان اعمال میں دعا کیجیے، چونکہ یہی معصومین کی سیرت ہے کہ اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو۔ اس کے عنوان سے ایک معروف ترین حدیث ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی دو عالم بنت رسول خاتون جنت حضرت صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پوری رات عبادت میں مشغول رہی۔ امام حسن مجتبی اپنی ماں کے اس عمل کو دیکھتے رہے۔ آخرکار جب دعا کا وقت آیا تو بنت رسول دعا مانگنے لگی، غیروں کے لیے دعا مانگنے لگی، پڑوسیوں کے لیے دعا مانگنے لگی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام دیکھتے رہے۔ آخرکار آپ نے پوچھ لیا، اے مادر گرامی، کیا سبب ہے کہ آپ غیروں کے لیے دعا مانگ رہی ہو، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا؟ یہ واقعہ صرف ہماری عبرت کے لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکے کہ اپنے سے پہلے غیروں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ حالانکہ امام حسن مجتبی بھی امام ہے، ان کے پاس بھی وہی جذبہ ہے جو اپنے والدین میں ہے، اور امام نے یہ سوال کیا تب جا کر یہ اصول ہمارے سامنے آئے ہے کہ اسلام کا ایک اہم اصول ہے کہ اپنے سے پہلے غیروں کے لیے دعا مانگو۔ بنت رسول نے جواب دیا، اے میرے لال، الجار ثم الدار، اے بیٹے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگو پھر اپنے لیے دعا مانگو۔ اور مومنین کرام، ہمیں اس زبان سے دعا مانگنی چاہیے جس زبان سے ہم نے گناہ بھی نہ کیے ہو، اور وہ زبان اپنی تو نہیں ہو سکتی چونکہ ہم غیر معصوم ہے، ہر روز ہم سے لغزشیں ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا کہ اس زبان سے دعا مانگو کہ جس زبان سے تم نے خطا نہ کی ہو، اور وہ زبان ہے برادر مومنین کی۔ اسی لیے ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ التماس دعا، وجہ یہی ہے کہ ہم دعا مانگیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے جس زبان سے ہم نے گناہ کیے ہیں، اس زبان سے ہو سکتا ہے وہ دعا قبول نہ ہو، لیکن مومنین کی زبان سے ہم نے کوئی خطا نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیے، پروردگار عالم ہو سکتا ہے اس کی زبان سے ہمارے لیے دعا قبول کریں۔ تو آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ بندہ حقیر کے لیے اور تمام مومنین والمؤمنات کے لیے جو دنیا میں جہاں جہاں بھی ہو، ان کے حق میں دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ توفیق الہی اعمال کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شبہ قدر کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ پڑھی جائے، اور طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار کیا جائے۔ استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ استغفار کے ختم ہونے کے بعد کلام پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے اور اسے کھول کر اپنے چہرے کے سامنے رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک
بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس کے بعد اپنے حاجاتوں کو طلب کرے۔ اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھ کر اس دعا کو پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اے میرے اللہ، تیری حمد اور تیری تعریف سے شروع کرتا ہوں۔ تیرا احسان ہے کہ نیک عمل کرنے کے لیے میری مدد فرمائی، اور مجھے یقین ہے کہ تیرا رحم ہر رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اے اللہ، تو نے تیری بارگاہ میں دعا مانگنے کی اجازت دی۔ اے سننے والے، تو اپنی حمد و ثنا کو سن۔ اے رحم کرنے والے، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے معاف کرنے والے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے معبود، تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ جو تو نے ہماری بہت سی مصیبتوں کو دور کیا، بہت سی تکالیفوں کو دور کیا، اور میری کئی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کیا، اور کئی رحمتیں مجھ پر نازل کی، اور کئی بلا اور غم کی تکلیفوں کو دور کیا۔ اے معبود، تجھے تیرے حق کا واسطہ، تجھے تیرے نام کا واسطہ۔ بک یا اللہ، 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 بک یا اللہ۔ اے میرے معبود، درود و سلام ہو تیرے اس خاص بندے پر، تیرے رسول پر، تیرے امین پر، تیرے صفی اور پسندیدہ مخلوق پر، تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، جو تیری مخلوق میں تیرے سب سے زیادہ پسندیدہ رازدار اور پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ اے میرے معبود، تجھے اس حق کا واسطہ کہ جس حق کے ساتھ تو نے تیرے آخری نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اے میرے معبود، تجھے اس حق کا واسطہ کہ جس حق کے ساتھ تیرے نبی کو رحمت للعالمین بنایا، اور نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ساری مخلوق کے لیے رحمت للعالمین ہے، وہ ہر مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اے میرے معبود، وہ تمام مصیبت کا واسطہ جو مصیبت تیرے حبیب نے اٹھائی اپنی امت کی اصلاح کے لیے اور ہم تک دین اسلام کو پہنچایا۔ اے میرے معبود، تیرے حبیب کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری نیک حاجاتوں کو پوری فرما، اور ہم پر جو مصیبتیں ہیں میرے معبود، بحق محمد و آل محمد ان مصیبتوں کو دور فرما۔ بے محمدین، 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 بے محمد۔ اے میرے معبود، درود و سلام ہو امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پر، جو رسول خدا کے برحق وسیع اور جانشین اور تیرے خاص بندے ہے، تیرے ولی ہے، اور تیرے رسول کے بھائی ہے، اور تیری مخلوق پر تیری حجت ہے، اور تیری سب سے بڑی نشانی ہے، اور تیری سب سے بڑی خبر ہے۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے امیر المؤمنین کی عبادات کا، امیر المؤمنین کی سخاوت کا، اور ان صبر کا واسطہ جو امیر المؤمنین نے بعد از رسول جو مصائب اٹھائے اور اس مصائب پر صبر کیا۔ اے میرے معبود، امیر المؤمنین کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری معرفت میں اضافہ فرما، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، اور امیر المؤمنین کا واسطہ ہے میرے معبود، جس طرح سے ہمارا مولا تیری عبادت کرتا تھا اس طرح سے ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے علیین، بے علیین، بے علیین، بے علیین، بے علیین، بے علیین،
بعلی 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 بعلی۔ اے میرے معبود درود و سلام ہو صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کہ جو تمام خواتین کی سردار ہے۔ اے میرے معبود تجھے بنت رسول کی ان مصیبت کا واسطہ جو بعد از رسول بنت رسول نے وہ مصیبتیں اٹھائی اور ان پر صبر کیا۔ اے میرے معبود وہ مصائب کہ جس مصائب کو شہزادی یاد کرتی ہے تو فرماتی ہے کہ وہ مصائب مجھ پر ڈھائے گئے کہ اگر روز روشن پر ڈھائے جاتے تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اے میرے معبود تجھے ان مصائب کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جس مصائب پر شہزادی نے صبر کی لیکن میرا مولا علی مرتضیٰ صبر نہ کر سکا۔ اے میرے معبود شہزادی کی وصیت کے مطابق مولا متقیان جب شہزادی کو غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ بلند آواز سے چیخ مار کر رونے لگے۔ سلمان نے سوال کیا اے میرے مولا تم میرے صابر مولا ہو، تم نے بڑی بڑی جنگیں فتح کی ہے لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ چیخ مار کر روئے؟ میرا مولا آواز دیتا ہے اے سلمان میں کیسے صبر کرتا کہ بنت رسول کے اوپر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ بنت رسول کی پسلی توڑی گئی لیکن بنت رسول نے مجھے کبھی سوال تک نہیں کیا۔ اے میرے معبود تجھے بنت رسول کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، اے میرے معبود ان مصائب کا واسطہ جن پر بی بی نے صبر فرمایا، اے میرے معبود ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما اور ہمیں رزق حلال عطا فرما اور ہماری نسلوں کو تا روز قیامت محبان اہل بیت اور مولا حسین کے سچے عزاداروں میں اور تیری آخری حجت کے جانثاروں میں قرار فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے بنت رسول کا بفاطمۃ 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 بفاطمہ۔ اے میرے معبود صلوات والسلام ہو جنت کے اس سردار پر کہ جن کے لیے تو نے جنت سے جنت لباس بھیجے، لیکن افسوس کہ یہ امت مسلمہ ان کی عظمت کو نہ سمجھ سکی اور وہ مصائب ڈھائے گئے ان کے اوپر جو نواس رسول ہونے کے باوجود بھی ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ اے میرے معبود دستور اسلام تو یہ ہے کہ اگر کوئی کافر کا بھی جنازہ ہو تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو رسول کے اس نواسے کے جنازے پر تیر برسائے اور امت مسلمہ کی ان حرکات کے بنا پر عالم اسلام کا وہ واحد جنازہ ہوگا جو واپس پلٹا ہوگا۔ اے میرے معبود تجھے امام کے اس مظلومیت کا واسطہ، اے میرے معبود تجھے امام کے کلیجے کے ان ٹکڑوں کا واسطہ جو زہر کے بنا پر امام کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اے میرے معبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ان حاجتوں کو پورا فرما جو ہمارے دل و دماغ میں بھی خطر نہ کی ہو۔ اے میرے معبود تو کریم ہے، کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ بالحسن 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 بالحسن۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے جنت کے جوانوں کے سردار امام حسین شہید کربلا کا، اور صلوات و سلام ہو تیرے اس بندے پر جس نے تیری دین کی حفاظت کے خاطر اپنی قربانی دی۔ اے میرے معبود تجھے صلوات و سلام ہے آئے تطہیر کی آخری کڑی اور پنجتن کی آخری کڑی۔ اے میرے معبود، اے میرے معبود دستور عالم تو یہ ہے کہ کوئی غرا قدر چیز ہو کوئی تو اسے بہت احتیاط کے ساتھ بہت سنبھال کے رکھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے،
لیکن افسوس ہے اس امت مسلمہ پر کہ جس نے نہ جانے کیا کیا مصیبتیں ڈھائی اس زیر کسا کے آخری فرد پر۔ اے میرے معبود، امت مسلمہ نے امام حسین کو اس قدر ستایا کہ میرا امام اپنے جد کے مدینہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے تیرے گھر کی پناہ لی، لیکن وہاں پر بھی سازشیں ہونی شروع ہو گئی۔ میرے امام کو وہ امین ترین مکان بھی چھوڑنا پڑا۔ آخرکار میرے امام کو کربلا کے رن میں گھیرا گیا۔ کیا کیا مصائب ڈھائے گئے، کون سے مصائب بیان کروں۔ اے میرے معبود، میرے امام کے دوست، بچپنے کے دوست حبیب کی شہادت بیان کروں یا مسلم ابن اوس سے جا کے شہادت بیان کروں۔ اے میرے معبود، اے میرے معبود، اصحاب کی شہادت بیان کرو یا بنی ہاشم کی شہادت بیان کرو۔ اے میرے معبود، کیا تجھے اور محمد کی شہادت بیان کروں؟ اے میرے معبود، کیا وہ مصیبت بیان کروں جو مصیبت میرے امام نے اٹھائی؟ بھائی کی آخری نشانی، حسن مجتبیٰ کی آخری نشانی، قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا۔ کیا یہ مصیبت بیان کروں؟ اے میرے معبود، کیا یہ مصیبت بیان کروں کہ اپنے شجاع بھائی علمدار کربلا کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا؟ کیا یہ مصیبت بیان کروں؟ اے میرے معبود، کیا یہ مصیبت بیان کروں کہ میرے امام نے کڑی الجوالی اکبر کے لاشے کو دیکھا، ان کا جو وہ کیفیت کو دیکھا کہ اکبر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اے میرے معبود، اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا تھا۔ کیا یہ مصیبت بیان کروں؟ اے میرے معبود، کیا وہ مصیبت بیان کروں کہ جب ننھے سے علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا گیا تو پانی کی بجائے تیر برسایا گیا، اور وہ بھی کوئی عام تیر نہیں، تیرے سے شعبہ، اصغر کا ننھا گلا، اور ہائے افسوس کہ اس ننھے گلے پر وہ 3 پھل کا تیر۔ اے میرے معبود، افسوس ہے اس امت مسلمہ پر کہ جو 6 ماہ کے بچے کے اوپر نظر کرم سے دیکھنا چاہیے تھا، لیکن اس طرح سے جواب ملتا ہے۔ اے میرے معبود، کیا وہ مصیبت بیان کرو کہ میرے امام کو کند خنجر سے ذبح کیا گیا۔ اے میرے معبود، جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اسلامی شرع کے مطابق تیز دھار ہتھیار ہونا چاہیے اور جلدی سے جلدی ذبح کرنا چاہیے، لیکن افسوس ہے اس امت مسلمہ پر کہ کند خنجر تھا، اور اس طرح سے ذبح کیا کہ جس طرح سے وار پہ وار کیے جاتے تھے اور پشتے گردن سے وار کیے جاتے تھے۔ اے میرے معبود، اور تجھے کیا وہ مصیبتیں بیان کروں جو بعد شہادت کے میرے امام نے اٹھائی ہے۔ اے میرے معبود، شہادت کے بعد میرے امام نے اپنی بہنوں کو، اہل حرم کی خواتین کو، سکینہ کو بے مکنا و چادر دیکھا۔ میرے امام کا سر مبارک نوک نیزہ پر تھا۔ ان مصیبت کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اے میرے معبود، تجھے حسین مظلوم کا واسطہ، بالحسین 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 بالحسین۔ اے میرے معبود، صلوات و سلام ہو سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین پر۔ اے میرے معبود، تجھے میرے امام کی ان مصائب کا واسطہ جو میرے امام نے کربلا میں اور کربلا کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے راستوں میں اٹھائے، اے میرے معبود، تجھے اس مصیبت کا واسطہ دینا چاہتا ہوں جو مصیبت پر میرے امام نے صبر کی۔ اے میرے معبود، روز عاشور میرے امام کو گش پہ گش آتا رہا۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ امام سید سجاد کو بے ہوشی سے بیدار کیا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا میرے امام کو کس طرح سے بیدار کیا گیا، لیکن جب امام نے دیکھا، امام جب اٹھے، امام کو سہارا دیا گیا، امام جب بیٹھے
کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ان کے سامنے کھڑا ہے، سر سے پیر تک زخمی ہے، تو امام سوال کرتے ہیں اے پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ امام حسین جواب دیتے ہیں اے میرے لال، حق ہے کہ تم مجھے نہ پہچان سکے، پورا بدن زخموں سے چور ہے، چہرے پر اصغر کا خون ملا ہوا ہے، کس طرح سے میرا امام پہچانتا؟ جب امام نے اپنے بابا کی اس کیفیت کو دیکھا تو فوراً امام نے کہا اے بابا جان۔ سب سے پہلے امام نے یہ سوال کیا این امی ابی الفضل عباس؟ امام کو یقین تھا کہ جب تک میرا چچا زندہ ہوتا کسی کی مجال نہ تھی میرے بابا کو ایک خروش تک آ سکتی۔ امام جواب دیتے ہیں ما توقعتلا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ امام ایک کے بعد ایک جانثاروں کے نام لیتے ہیں۔ امام حسین جواب دیتے ہیں انہیں شہید کر دیا گیا۔ آخر کار میرے امام نے وہ جو سوال کر دیا این اخی علی اکبر، میرا بھیا اکبر کہاں ہے؟ چونکہ جب بھی امام کہیں جاتے تھے تو امام کے ساتھ شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر ساتھ ہوتے تھے، ابھی اکبر کو بھی نہیں دیکھ رہے۔ امام سید سجاد بابا سے یہ سوال کیے، امام اپنے اس لال کو کیا جواب دیتے؟ خود ابھی بھائی کا لاشا اٹھا کر آئے تھے، بھائی کی مصیبت کیا ہوتی ہے وہ جانتے ہیں۔ امام نے کہا اے میرے لال، مختصر یہ کہ مردوں میں اب یا تو تم باقی رہے ہو یا تو میں باقی ہوں۔ جیسے ہی امام نے دیکھا کہ میرا بابا تک و تنہا رہ گیا ہے، اپنی پھوپھی کو آواز دی اے پھوپھی اماں میری تلوار اور عصا کو دو، میں اپنی بابا کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن امام نے فرمایا اے میرے لال، بیماروں پر سے جنگ ساکت ہے، تمہیں ابھی اور مصیبت پر صبر کرنا ہے اور تمہیں کوفہ و شام کے مراحل کو فتح کرنا ہے۔ اے میرے لال، تمہیں اس قربانی کو بچانا ہے، ان قربانیوں کو بچانا ہے، اس اہداف کو بچانا ہے، تمہیں دین اسلام کو بچانا ہے۔ اے میرے معبود، تجھے سید سجاد کی ان مصیبت کا واسطہ جو میرے امام نے اٹھائی ہے، اے میرے معبود ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری تمام نیک حاجاتوں کو پوری فرما۔ اے میرے معبود ہمارے ان حاجاتوں کو پورا فرما جو ہمارے دل و دماغ میں بھی نہ ہو، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود ہر اس مومن کو شفا عطا فرما جو بیمار ہے۔ اے میرے معبود بالخصوص خادم دین اسلام مولانا حسنین قراروی کو بھی شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے میرے معبود ہر ان مومنین کی حاجتوں کو پورا فرما جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے۔ بے علی ابن الحسین، 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 بے علی ابن الحسین۔ اے میرے معبود صلوات و سلام ہو امام محمد باقر پر، اور اے میرے معبود تجھے میرے امام باقر العلوم امام محمد باقر کا واسطہ اور ان کی مصیبت کا واسطہ جو میرے امام نے کمسینی کے عالم میں کربلا میں اٹھائے۔ اے میرے معبود ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیک حاجاتوں کو پورا فرما۔ بے محمد ابن علی، 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 بے محمد ابن علی۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ جن کی بنا پر آج عالم اسلام میں پوری دنیا میں علوم پھیلا ہوا ہے، اور اے میرے معبود تجھے ان سختیوں کا واسطہ کہ جس سختیوں کے باوجود بھی میرے امام نے ان علوموں کو پھیلایا، شاگردوں کی تربیت کی۔ اے میرے معبود ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام نیک حاجتوں کو پورا فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، ہم نے جو ماہ رمضان میں نیک اعمال انجام دیے ہیں، تلاوت کلام پاک، نمازیں، دعائیں
اور جو بھی خیر اعمال انجام دیے میرے معبود ان اعمالوں کو اپنے بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے امام جعفر صادق کا، بجعفر ابن محمد 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 بجعفر ابن محمد۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے امام موسیٰ کاظم کی ان مصیبت کا کہ میرے امام نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید خانے میں گزارا۔ اے میرے معبود صلوات و سلام ہو اس امام پر، امام موسیٰ کاظم پر، اور اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے امام کی وہ مصائب کا جو میرے امام نے اٹھائے ہیں۔ اے میرے معبود یہ تنہا امام ہے جن کی شہادت کے بعد ان کے بدن سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتاری گئی ہے۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے امام موسیٰ کاظم کا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے معبود ہمیں شیطان رجیم کے شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اے میرے معبود تجھے امام کا واسطہ ہمیں اس ماہ رمضان کے بعد بھی نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ بموسیٰ بن جعفر 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 بموسیٰ بن جعفر۔ اے میرے معبود صلوات و سلام ہو امام علی ابن موسیٰ رضا پر۔ اے میرے معبود امام کی وہ مصائب کا واسطہ جو میرے امام پر ڈھائے گئے، ان مصیبتوں کا واسطہ جن پر میرے امام نے صبر کی۔ اے میرے معبود ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء۔ اے میرے معبود میرا امام تو غریبوں کا بھی غریب ہے۔ اے میرے معبود تجھے اس غریب توس کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے معبود ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بعلی ابن موسیٰ 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 بعلی ابن موسیٰ۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ جنہوں نے کم سینی میں یتیمی کو دیکھا۔ اے میرے معبود یہ تنہا ترین امام ہے کہ جن کو کم سینی کے عالم میں، جن کو کم عمر میں شہید کر دیا گیا۔ اے میرے معبود 25 سالہ کوئی زیادہ عمر نہیں ہے۔ اے میرے معبود تجھے امام کی اس یتیمی کا واسطہ، امام کے ان مصائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ بمحمد ابن علی 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 بمحمد ابن علی۔ اے میرے معبود صلوات و سلام ہو امام علی نقی علیہ السلام پر۔ اے میرے معبود ہم واسطہ دیتے ہیں امام علی نقی کو کہ ہم میرے امام نے بھی بہت سارے مصائب اٹھائے ہیں۔ اے میرے معبود تجھے امام علی نقی کے ان تمام مصائب پر صبر کا واسطہ ہماری تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کو اے میرے معبود جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بعلی ابن محمد 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 بعلی ابن محمد۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے ان مصائب کا کہ جن مصائب کو میرے امام نے جن مصائب پر صبر کی ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما اور تمام مومنین کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ بالحسن ابن علی 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 بالحسن ابن علی۔ اے میرے معبود
تیری آخری حجت پر صلوات و سلام ہو۔ اے میرے معبود، جو دنیا میں قیام کرنے والے ہیں، جن سے ہماری امیدیں وابستہ ہے اور جن کے انصاف کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اے میرے معبود انہیں اپنے مقربین ملائکہ کے دائرے میں قرار دے اور روح القدس سے ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، میرے امام کی ذریعے ہر مومن کی عزت میں اضافہ فرما۔ اے میرے معبود، میرے امام سے تیرے نبی کی سنت اور تیرے دین کو ظاہر فرما، جس سے حق کی باتیں تیری مخلوق سے چھپی نہ رہے۔ اے میرے معبود، تجھ سے امید وابستہ ہے ایسی حکومت کی جس سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت میں اور اضافہ ہو اور نفاق اور منافقین بے عزت ہو، اور ہمیں اس حکومت میں تیری اطاعت کی طرف دعوت دینے والا اور تیری راستے کی طرف دعوت دینے والا اور تیرے راستے کی طرف بلانے والے کا درجہ نصیب فرما۔ اور اے میرے معبود، اس امام سے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے امام عصر کا، بالحجت 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 بالحجہ۔ مومنین اپنی اپنی حاجت طلب کرے اور اپنی دعاؤں میں ہر محبان اہل بیت جو بیمار ہے، جو مصیبت زدہ ہے، ہم اگر ان کی کسی اور طرح سے مدد نہیں کر سکتے تو ہم ان کی مدد دعاؤں کے ذریعے سے کریں۔ ہر مومن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اور اس بندے حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ پروردگار عالم ہر مومن کی مصیبت کو دور فرمائے اور ہر مومن کو اس دنیا اور آخرت میں عزت عطا کرے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور خاص کر اس اعمال کے آخر میں ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جو باندرہ کھوجا مسجد میں خدمت انجام دیتے ہیں، جو خادمین ہیں، جو ٹرسٹیز حضرات ہیں، جو مسلسل مسجد کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور وہ مومنین جو اس شب میں اعمال کے لیے اسباب فراہم فرماتے ہیں، اور وہ مومنین، وہ انجمن کے مومنین جو اس اعمال کو کراتے ہیں، سبھی کے لیے دعا گو ہو کہ پروردگار عالم ان کی تمام پریشانی کو دور کرے۔ اور وہ ہر مومنین جو ان اعمال میں شرکت کرتے تھے اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ اعمال سے ہم لوگ محروم ہے، لیکن بہرحال خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اس اعمال کو انجام دیں۔ ہم ان تمام کے لیے دعا گو ہے، وہ ہر مومنین کے جو ان اعمالوں میں شرکت کرتے تھے۔ پروردگار ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے، اور ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، اور ہمیں امام کے سچے جانثاروں میں قرار دے، ہمیں امام کے سچے محبان میں قرار دے، ہمارا شمار اہل بیت کے سچے چاہنے والوں میں ہو، ہمارا شمار مولا حسین کے سچے عزاداروں میں ہو۔ اور اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے تیری آخری حجت کا، اے میرے معبود، جب حجت حق کا ظہور ہو تو ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔